آج میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان کی چونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات کا واقعہ بیان کروں گی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت سلیمان اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے، جو تخت جنوں نے بنایا تھا۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ جب حضرت سلیمان اور ان کا لشکر اس بستی میں اترا تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ اور چھپ جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کے لشکر کے پاؤں تلے دب کر نہ مر جاؤ۔ جس چونٹی نے یہ بات کہی تھی وہ ان چونٹیوں کی بادشاہ تھی اور اس کا نام شامور تھا۔ حضرت سلیمان شامور کی بات سن کر مسکرائے اور انہوں نے شامور کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پوچھا کہ تم نے سب کو یہ کیوں کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟ میں نے اور میرے لشکر نے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ تب شامور نے کہا، آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے یہ سب اس لیے کہا کہ میں آپ کے لشکر کے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے اگر ہم آ جائیں تو ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے اپنی حفاظت اور اپنے جان بچانے کے لیے میں نے یہ الفاظ۔ حضرت سلیمان نے کہا، تم بہت رحم دل ہو اور سب کے لیے بہت فکر مند بھی ہو، تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ تو اس نے کہا، میرے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان نے اس سے سوال پوچھا کہ تمہاری بادشاہی بہتر ہے کہ میری؟ تو شامور نے جواب دیا کہ میری بادشاہی بہتر ہے۔ اس نے مزید کہا کہ تمہاری بادشاہی میں تو تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے اور تخت شاہی تم کو اٹھاتا ہے اور تم اس میں بیٹھتے ہو، کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرائے اور چونٹی سے کہا کہ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ تب شامور نے کہا کہ خدا نے عقل صرف تم انسانوں کو نہیں دی بلکہ ہم جیسے ناتواں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان نے فرمایا، پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تب شامور نے کہا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری بخشش فرما اور مجھے ایسا ملک بخش جو کسی کو آج تک نہ ملا ہو۔ تمہاری اس دعا سے حسد کی بو آتی ہے اور پیغمبروں کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ شامور کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان ذرا خفا ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ اس کا جواب دیجئے کہ اللہ نے آپ کو یہ جو انگوٹھی دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے اور اس کی قیمت صرف ایک نگینے کے برابر ہے تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور خدا نے ہوا کو تمہارے حکم کے تابع کیا، اس کا راز معلوم ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا، میں نہیں جانتا۔ تو اس پر شامور نے کہا، تم کو آگاہ کیا گیا ہے اس بات سے کہ موت کے بعد دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ پھر شامور نے کہا، تم سلیمان کے معنی جانتے ہو؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو شامور نے بتایا کہ سلیمان کا مطلب دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر لمحہ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا، تم بڑی دانا و عقل مند ہو، مجھے نصیحت کرو اور مجھے نیک کام بتا۔ اس پر بادشاہ شامور نے کہا، تم رعیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو آباد رکھو اور ظلم کرو کو، پس تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے شامور کا شکریہ ادا کیا اور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔